مساجد میں ماشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر. اور 4 months بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, 3-4 months بعد. اور دیکھیں کہ کس طرح جو آپ نے کہا نا کہ اللہ جن کو پسند کر لیتا ہے, میرا خیال یہ وہی ہے نا کہ آخری مومنٹس میں اللہ ان کے لیے نیک اعمال ان کے لیے موافق کر دیتا ہے. یہ وہی ہے نا میرا وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی میں اللہ ہنی یو, اللہ آپ کو. اور صحابی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اللہ توفیق دے دے نیکیوں کی. یہ صحیح حدیث ہے. یہ وہی حدیث میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی موت سے پہلے نیکی کی توفیق دیتا ہے اور پھر انسان کی موت اس پر ہوتی ہے. اچھا, اس میں علی بھائی ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا قبر کے حوالے سے, کیونکہ موت کے ساتھ ایسوسیٹڈ کانسیپٹ ہے قبر کا, اور قبر جو ہے نا انسان کے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہونی چاہیے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں قبر کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے. اچھا. اور ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, حشر کا تذکرہ ہوتا ہے, اتنا رونا نہیں آتا, قبر پہ کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی. آپ نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اور اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے گا تو آگے والی منزلیں آسان ہوں گی, اور اگر اس سے انسان پھنس گیا, یہاں پہ پھنس گیا, تو پھر آگے والی منزلیں بھی بہت مشکل ہوتی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کہا نا انسرٹنٹی کی, انسان کو ڈر ہوتا ہے, قبر سے بڑا ڈر آتا ہے. میں خود کبھی اپنے آپ کو امیجن کرتا ہوں کہ سبحان اللہ انسان کس طریقے سے وہ یعنی اپنے آپ کو 6 feet انڈر دا گراؤنڈ امیجن کرے کہ ایک بند انسان کو سوچ کے کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ, انزائٹی ہو جاتی ہے کہ میں نے اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اگر آپ انسان ہیں تو آپ نے ضرور ایکسپیرینس کرنا, یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ایکسپیرینس نہ کریں اس چیز کو, علیہ باللہ. تو دیکھیں انسان, میں سوچتا ہوں, اچھا میں نے پھر احادیث کا مطالعہ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر انسان قبر کے نیچے جاتا ہے, 6 feet انڈر دا گراؤنڈ جب جاتا ہے, تو اس کو انسان کو کن چیزوں کا ڈر ہوتا ہے, کیا یعنی انسان کو کیا چیز چاہے گا وہ الٹیمیٹلی. اوبیسلی جب انسان قبر کے اندر ہوتا ہے تو انسان کو سب سے پہلے گھٹن ہوتی ہے, یعنی انسان چاہے گا کہ میری قبر جو ہے وہ کھل جائے, وسیع ہو جائے. صحیح. یعنی وہ جو ہے نا کہ میں ایک مٹی کے اندر یا ایک چھوٹے سے خانے کے اندر بند ہوں, اور اوپر میرے اوپر اتنی مٹی ہے اور میں باہر نہیں نکل سکتا. اور اوپر ایک مومن کے لیے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے اس کے لیے تا حد نگاہ, جہاں تک حتی مد البصر, یعنی یہاں تک انسان کی آنکھ جاتی ہے, ہماری آسمان تک جاتی ہے. اللہ امیجن کریں کہ ایک جنتی قبر کے اندر ہے اور اس کے لیے جنت ایسے ہی ہے جیسے وہ اوپن آسمان کے نیچے لیٹا ہوا. سبحان اللہ. یہ یعنی اللہ کی آسانیاں دیکھیں ذرا, رحمتیں دیکھیں, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو مومن ایمان اور عمل, تو وہ ڈر ختم ہو گیا. بالکل. اچھا, دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے انسان کو اس بند کمرے کے اندر کہ چلیں کھل گئی ہے, کوئی ساتھی ہونا چاہیے, اکیلا پن. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں وہ ایک انسان, خوبصورت انسان کی صورت میں انسان کے پاس آ رہے. انسان چلے گا, آواز آئے گی چلنے کی, وہ کہے گا کہ یہ کون ہے, آپ کون ہے, کہے گا میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آپ امیجن کریں قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. یعنی امیجن کریں کہ آپ اوپن آسمان میں ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندہ گپ شپ لگانے کے لیے, یعنی ایون اگر آپ سو بھی رہے ہیں نا, آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, آپ کا محبت کرنے والا, آپ کا لائل فرینڈ, وہ آپ کا جگر یا آپ کا یار آپ کے ساتھ ہے. اور آپ کو پتا ہے جب یار ہوتا ہے انسان کا, انسان جتنی مرضی مشکل میں ہو, جتنی مرضی مشکل میں ہو, اگر یار کے ساتھ انسان بڑے بڑے رسک لے لیتا ہے, چلو یار دوست ہیں ساتھ, کوئی نہیں, چلا کر لیں. اور تیسری چیز, سب سے بڑی چیز جو حدیث میں آتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کانسٹنٹلی اس کو موٹیویشن, یعنی اس کو خوشی اللہ تعالیٰ دیں گے. یعنی ایک ہوتا ہے نا دل لگانے کے لیے, اب جی میں کیا کروں, دوست بھی ہے, چلیں گپ شپ بھی لگا لی, لیکن کوئی انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی وہاں پہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح اور شام 2 ٹائم انسان کو اس کا جنت میں گھر دکھایا جائے گا. یہ تمہارا محل ہے, ایک کھڑکی کھول دی جائے گی, اور کھڑکی پرماننٹ کھول دی جائے گی, ہوائیں آ رہی ہیں. یعنی قبر جو ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تمہارے پاس آپشن ہے کہ اپنی قبر کو, یعنی مومن کے لیے امیجن کرے, مطلب یہ شاید ماننا آسان ہے, ہم شاید اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اٹس ناٹ رانگ ٹو سے کہ اگر آپ مومن ہیں نا تو یو آر بیٹر انڈر دا گراؤنڈ. صحیح. اور وہ آپ کے لیے جنت, روضۃ من ریاض الجنہ, وہ جنت کا ایک باغیچہ آپ کے لیے بن جائے گا, اور آپ اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے ایز کمپیئر ٹو جو 6 feet جو ابو دا گراؤنڈ. صحیح بات. اور اللہ معاف کرے, آن دا کانٹری بھی ہے, جو جیسے کہ اس کے کانٹری آپ دیکھ لیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان اللہ معاف کرے گناہوں والا ہوگا یا کافر ہوگا, ڈس بلیور ہوگا, تو قبر اس کو نا پکڑے گی, جھنجھوڑے گی, یعنی قبر اس کے لیے اور سخت ہو جائے گی.
علیاذ باللہ. اور اتنی ہو جائے گی, حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ساتھی ہوگا وہ فرشتے اس کو ماریں گے, عذاب دیں گے, اور وہ بڑے بڑے ان کے پاس ہتھوڑے ہوں گے جس سے وہ کانسٹنٹلی اس کو مار رہے ہوں گے. اور تیسری یہ کہ اللہ معاف کرے ہوپلیسنس, کہ وہ جہنم میں اس کو گھر دکھایا جائے گا, اور ساتھ پہلے جنت کا دکھایا جائے گا. یہ اصل تمہارا گھر تھا, لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے اب تمہارے نصیب میں یہ جہنم ہے, تو صبح شام ریگریٹ بھی اس کو ملے گا, علیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آسانی ہی آسانی ہے, لیکن شرط یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کر لو گے تو پھر آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے موت کے بعد. بلکہ انسان کہتا ہے چلو, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان اتنا خوش ہو گیا, کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے واپس موقع دے, میں جا کے اپنے گھر والوں کو بتا سکوں میں کتنے اچھے حالات میں ہوں. جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ ادخل الجنہ, قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من کس بات میں میرے رب نے سبحان اللہ مجھے کیا دے دیا. بس یہ بات اصل میں اعمال کی ہے. صحیح. ذیشان, یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنازے پہ زیادہ لوگ ہیں, یا ان کا چہرہ بڑا پر نور تھا, اور چہرہ دیکھتے بھی ہیں لوگ, اور یہ کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں, یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا, جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن, کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں. مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں, غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے, مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا, کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی, تو پوچھنے پہ وجبت, تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی, تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی, کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا, ابو ڈاکٹر تھے, ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے, اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے عادی تھا, یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا, یعنی مسلمانوں کا, آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے, یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے, جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے, اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا, لیکن یہ غیبی امور ہیں, واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور, وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی جس طرح کی حدیث میں آیا کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل, تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں. باقی مغیرہ نے ایک بات کی, اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. یہ جو قبر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی, ایک بہت اہم ساتھی قرآن مجید خود ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک سائڈ پہ اس بندے کی نماز آ جائے گی, ایک سائڈ پہ غالباً زکوٰۃ آ جائے گی, اور سورہ ملک کو جس کو المانے کہا گیا اس کے بارے میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ وہ المانے کا مطلب روکنے والی, یعنی کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی. اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں نا, تو قرآن اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں غور کریں, قرآن مجید کا تذکرہ, اس کی عظمت کا تذکرہ جہاں پہ کیا, اس کو ہمیشہ موت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جتنا کسی کا موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قبر اچھی چاہتے ہیں, اس میں ساتھی چاہتے ہیں, تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور سورہ ملک جس طرح کے آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی ریگولرلی تلاوت کی, اور علماء کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت کا مطلب محض صرف تلاوت نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا, تو اس کو قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا, یوزلی دیکھیں یہ ہمارے نا ینگسٹرز, اور بلکہ ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے, زیادہ تر یہ کہ بڑھاپے میں ہی ڈیتھ آتی ہے. لیکن سبحان اللہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی ہیں یار. کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے جاننے والے تھے, اور ینگ ایج میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں. تو
آپ کے نزدیک یا آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ میں ایک دو چلیں سناتا ہوں تب تک آپ بھی یاد کر لیں کہ سبحان اللہ. ایک تو سٹوری عمیر بھائی کی، ہمارے بڑے پیارے بھائی رحمہ اللہ، یوتھ کلب میں سوشل ویلفیئر کو دیکھتے تھے یوتھ کلب لاہور میں، اور ہی از دا ون جو ماشاءاللہ ہر بھائی کے لیے اویلیبل، ہر وقت ہیلپ کے لیے ریڈی، علماء بیواؤں ماشاءاللہ ان کے پاس جانا، ان کی مدد کرنا. تو عمیر بھائی کی ڈیتھ، ذیشان کا مجھے میسج آیا، جولائی تھا غالباً 2015 جولائی، رمضان المبارک تھا 2014 رمضان تھا، جولائی کا منتھ تھا. ذیشان کا صبح مجھے کالیں آ رہی، میں سو رہا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا، 4-5 کالیں. بہرحال پھر ان کا میسج تھا کہ جی پیارے بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے، میٹھے بھائی میٹھے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے لیے بڑا شوق تھا. بہرحال مجھے یقین نہیں آیا، میں نے پھر انہیں کال کی، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل سچ ہے. میں پھر گیا. بہرحال ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی جی کہ وہ، ان کی وائف ہی بیان کرتی ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھا، روزے کی حالت میں نکلے. کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ چیریٹی کلیکٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے تھے بیواؤں کو. راستے میں بس یہ کہ وہ بائک سے ایک چکر یا تو گرے ہیں، ہاں وہ یہ، یا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گرے ہیں، یا پھر وہ ایکسیڈنٹ. یعنی کہ وہ بائک دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ بائک ٹھیک تھی بندہ، اور وہ بائک سے اتر کے بیٹھے ہیں اور بس ان کی باڈی پہ کوئی انجری نہیں تھی سوائے یہاں پہ کچھ خون کا وہ ایک وہ انٹرنل بلیڈنگ تھی. تو سبحان اللہ دیکھیں، ہی ڈائیڈ ان اے اسٹیٹ کہ قرآن پڑھ کے نکلیں. ہو سکتا ہے ممکن ہے وضو میں ہو، لیکن چلیں روزے میں تو تھے، آخری 10 راتیں بھی تھیں، آخری اشرا تھا مجھے یاد ہے، جس کام کے لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بھائیوں کو کہ ان کے جنازے پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ تھے، اور مقابلہ لگا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے، یعنی کہ جس کو پوچھتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ ہم پوچھتے تھے، یعنی کہ ان نون فیسز تھے، اور اسکالرس کی بہت بڑی تعداد تھی، اہل علم بہت تھے. جی جس اسکالر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ کس طرح بچوں کی طرح رو رہے، جی بالکل، یعنی ان کے ایموشنز کتنے اس میں انوالو تھے. اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے سر فہرست ہو کے قبر کا انتظام کیا سنت کے مطابق A to Z. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ حق پر ہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اس کے دوست اس پہ لگے ہوئے ہیں، دے آر میکنگ شور کہ سنت کے مطابق ساری تدفین ہو. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، جنازہ کس نے پڑھانا ہے، کس طرح کا پڑھانا ہے، قبر میں کیسے ہونی چاہیے تدفین. بڑی بڑی بدعات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے. تو آپ کے جو والد صاحب کا پورا انتظام، ایوری تھنگ، ذیشان آپ نے خود نہلایا انہیں؟ جی الحمدللہ. جنازہ بھی خود پڑھایا، فوت وہ میرے ہاتھوں میں ہوئے، جنازہ بھی میں نے پڑھایا، اور غسل بھی ہم بھائیوں نے سب نے، میں تھا، میرے بڑے بھائی تھے، علی احمد بھائی تھے، ہمارے کزنس تھے، ہم 4-5 ذکی تھے. پھر اسی طرح ہم قبر میں بھی میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اتارا. الحمدللہ ہم نے ایک چیز سنت کے مطابق کی. قبر کی بھی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز سنت کی فالو کرنے کی کوشش کی، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابو کو بھی اجر دے اور ہمیں بھی اجر دے. علی بھائی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موت میں ٹائم ہے اور وقت ہے اور بہت جلدی بات ہو رہی ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ان کا موت کا وقت آیا. اور یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ انسان کو، یعنی شیطان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیے کہ شیطان از آلویز لکنگ ٹو اٹیک یو when you are actually negligent, when you are actually careless or heedless. جہاں پہ اپنے گارڈس کو لٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت شاید انسان بعض اوقات ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا، ظاہر ہے ایک سرٹن ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ممکن ہوتا ہے کہ شیطان زیادہ حملہ کرے. جیسے میں نے برسیسا کی بھی مثال دی آپ کو کہ آخری موقع پر آ کے اس نے اس کو جو دین بھی لے لیا اس سے. اچھا ہوا یہ کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے ذکر کرتے ہیں عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے وقت آیا، آخری وقت آیا، تو وہ بار بار کہتے ہیں لا بعد لا بعد لا بعد، یہ انہوں نے کہا. تو کسی نے ان سے، ان لوگوں نے آس پاس پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لا بعد کا مطلب ہے نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد. تو کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. اچھا، تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا نا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی چال ہے، یہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے گارڈس کو لٹ ڈاؤن کروں اور میں اس سے بارے میں تھوڑا سا کیئرلیس ہو جاؤں.
تاکہ میں جو ہے کیا کر سکوں وہ حملہ، کوئی اور حملہ میرے اوپر کر سکے لیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا، میں نے فوراً کہا کہ ابھی نہیں، یہاں تک کہ جب تک میرا سانس نہیں نکل جائے گا تب تک میں